صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں، میرے دنیا میں آنے کا، میرے وجود کا سبب و ذریعہ بنے ہیں۔ تو جو تیری آمد کا سبب و ذریعہ بنے ہیں ان سے محبت طبعی بھی ہے، عقلی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، تو پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو جو ساری کائنات کے وجود کا سبب و ذریعہ بنے۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز جو تو نے قرابت ڈھونڈی وہ تو تیری جان سے بھی زیادہ ملی، اور دوسرا سبب انسان دیکھتا ہے کہ محبوب کا مجھ پہ احسان کیا ہے، تو انسان احسان کا غلام ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ تھوڑی سی کسی نے چائے پلا دی، سیون اپ پلا دی، یا تھانے کورٹ میں کام آ گیا، اب اس کے سامنے آئیں بائیں سائیں کرنے لگتا ہے، ساری زندگی سلوٹ کرتا اس سے۔ تو یہاں تو بات صرف احسان کی نہیں ہے، میرے نبی کی ذات سارے احسانات کا خلاصہ ہے، بلکہ احسانات خداوندی کا عنوان جلی ہے۔ کیونکہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیا حال تھا اس انسانیت کا؟ انسانیت تو مٹنے کو تھی، اس نے خود ختم ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، اور خدا کی عدالت میں اپنی بغاوت کا مقدمہ خود دائر کر چکی تھی، اور اپنے خلاف گواہی دینے کو خود کھڑی ہو چکی تھی۔ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا پوری مادر گیتی سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں تشریف لائے، پھر صورتحال ایسی سنگین، محیط، دقیق اور پیچیدہ تھی کہ بڑے سے بڑا مصور، رائٹر، ادیب و مورخ اس دور کی تصویر نہیں کھینچ سکتا۔ اگر نقشہ کھینچا ہے تو وہ خدا کا قرآن ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے ہی دشمن بن چکے تھے، تم جو ہے آگ کے سمندر کی تھا میں چھلانگ لگانے کو تمہارے قدم اٹھ چکے تھے، تم نے خودکشی اور آتم ہتیا کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر اس ارحم الراحمین کو رحم آیا جس نے رحمت للعالمین کو بھیج کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، اس نے آ کر تمہاری کمر سے پکڑ کر دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری دعوت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے بہت بڑی آگ سلگائی اور چھوٹے چھوٹے پروانے اس میں آ کر گرنے لگتے ہیں اور وہ بچانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی جب میں آیا تھا تو تم جو ہے دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے آ کر تمہارا ہاتھ تھام لیا، حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ وحشی تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ ایسے ان کے سینوں میں دل بھیڑیوں کے آ گئے تھے، چیتوں کے آ گئے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے۔ وہ دیکھا اپنے سیرت کی کتابوں میں واقعہ، جس نے انداز لگائے، اندازہ ہمیں دے دیا ہے کہ وہ کس طرح کے انسان تھے۔ عرب کا ایک وڈیرا، ایک لیڈر، ایک پٹیل جس کا نام تھا عامر ابن ہند، اس کے بھائی کو بنو تمیم والوں نے قتل کر دیا، اور اس نے منت مانی، قسم کھائی کہ میں بنو تمیم کے 100 افراد کا قتل کروں گا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو قتل کر دیا، اب میں ان کے 100 آدمیوں کا قتل کروں گا۔
اس نے یک بار بھی اچانک حملہ کر دیا بنو تمیم پہ. بنو تمیم بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی اس کے ہاتھ نہ آیا. صرف ایک بوڑھی ناتواں نحیف ضعیف عورت اس کے ہاتھ لگی. کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس لیڈر نے، کیا کیا اس پٹیل نے؟ بہت بڑی آگ سلگائی اور اس بوڑھی کمزور ناتواں عورت کو زندہ پکڑ کے آگ میں ڈال دیا. کوئی مسافر گزر رہا تھا اور جب اس کی نگاہ پڑی کہ آگ سلگ رہی ہے، وہ 7 دن کا بھوکا انسان تھا، اجنبی مسافر، 7 دن کا بھوکا. آگ دیکھی، سوچا کچھ پک رہا ہوگا، کچھ کھانے کو ملے گا. ہولے ہولے قدم اٹھاتے ہوئے جب آگ کے قریب آیا تو عمرو بن ہند مسکرا رہا ہے. ایک بڑی عورت جس کا نام حمرا تھا وہ آگ کے اندر چل رہی ہے اور چیخیں اس کی نکل رہی ہیں. اور عمرو بن ہند نے اس اجنبی سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو مسافر ہوں، میں اجنبی ہوں، میں تو آگ دیکھ کے آیا، 7 دن کا بھوکا انسان ہوں، شاید کچھ پک رہا ہوگا، کھانے کو ملے گا. کیا کیا اس نے؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، عرب کے اندر مہمان نوازی تو مشہور تھی. تو کیا کیا اس وڈیرے نے؟ اس اجنبی مسافر کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا. یہ تو عرب کا صرف مسئلہ عرب کا نہیں تھا، لیکن مسئلہ وہ رومن اور یونان جس کی تہذیب کے ڈنکے بجتے تھے. آج بھی شاعر لوگ، آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں ان کی ثقافت کی، آج بھی ان کو ثقافت کا دھنی سمجھا جاتا ہے. کیا صورتحال تھی ان کی، کیا کرتے تھے وہ؟ ان کے سامنے انسانیت کھلواڑ بن چکی تھی، کھلونا بن چکی تھی. وہ کھیل کھیلتے تھے جو آج بھی کھیلا جاتا ہے. کسی